والدین اور ہم، چوتھا باب، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں والدہ کا مقام۔ جنت ماں کے قدموں تلے۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جامعہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد میں شریک ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری والدہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اس کے پاس رہو، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ ماں حسن معاشرت کی سب سے زیادہ حقدار۔ فضیل نے عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے ابو ذرا سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول، لوگوں میں سے میری طرف سے حسن معاشرت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر جو تمہارا زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، پھر جو اس کے بعد تمہارا قریبی ہو، اسی ترتیب سے آگے حقدار بنیں گے۔ ایک ماں بچے کی پیدائش سے قبل کے 9 مہینے میں ہر روز ایک نئی مشکل سے دوچار ہوتی ہے۔ وہ اپنی طبیعت کے نت نئے مراحل کو خوش اسلوبی سے اس لیے برداشت کرتی ہے کہ ان تمام صعوبتوں کے بعد اس کی گود میں اس کا اپنا بچہ ہوگا، جو اس خاندان جس میں وہ بیاہ کر آئی ہے سے اس کا رشتہ مزید مضبوط کرے گا۔ وہ شخص جو اس کا شوہر ہے، یہ بچہ اس رشتے کی زنجیر کو مزید مضبوط کرے گا۔ بچے کے دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد کوئی بھی ماں پھر کسی رات سکون سے نہیں سو پاتی۔ ننھے معصوم بچے کی پرورش کے لیے وہ رات دن ہلکان ہوتی رہتی ہے۔ جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ماں کی مصروفیات بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ اس درمیان اس کی کسی ذمہ داری پر فرق نہیں پڑتا۔ اگر پہلے سے موجود بچے ہیں تو وہ ان کو بھی اسی طرح وقت دے گی اور کھانے پکانے سے لے کر دیگر دوسرے کاموں تک وہ اسی تندہی سے اپنے فرائض انجام دیتی رہے گی۔ اسی لیے اسے اولاد کے لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب باپ اپنے گھر اور بچوں کو ہر قسم کی آسائش مہیا کرنے کے لیے اپنی آمدنی بڑھانے کے ذرائع پر غور کرتا ہے۔ اس کا زیادہ وقت باہر گزرتا ہے، اس لیے اس کا اور بچوں کا ساتھ مختصر وقت کے لیے ہی ہوتا ہے۔ سمجھدار مائیں اپنے بچوں کو ہمہ وقت اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ تمہارے ابا تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ تمہیں دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں۔ وہ اولاد اور باپ کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہیں اور اولاد کو ان کے باپ سے بدظن نہیں ہونے دیتی، باپ سے محبت کرنا سکھاتی ہیں اور رشتوں میں پیار کی مٹھاس بھرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش ہمیشہ جاری رکھتی ہیں۔ اگر کسی گھر میں باپ اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام رہے تو اس کے بچے ہر چیز کو محتاج ہو کر اپنے ساتھیوں سے نہ صرف پڑھائی لکھائی بلکہ ہر قسم کے آگے بڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ باپ کی اسی تگ و تو اور اولاد کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، تعلیم و تربیت کے لیے کوششیں کر کے پیسہ اکٹھا کرنے پر اسے ماں کے بعد کے درجے کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ اسلام میں صلہ رحمی کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اس لیے والدین کے بعد دیگر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ خالہ کو تو ماں کے مرتبے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کی کیفیت، اس کے رزق، مدت حیات، عمل اور سعادت و شقاوت کا لکھا جانا۔ عبداللہ بن نمیر حمدانی، ابو معاویہ اور وکیع نے ہمیں حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں اعمش نے زید بن وہب سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ سچ بتاتے ہیں اور انہیں وحی کے ذریعے سے سچ بتایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص کا مادہ تخلیق 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر وہ اتنی مدت 40 دن کے لیے علقہ جھونک کی طرح رحم کی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت کے لیے مضغہ کی شکل میں رہتا ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی کے نشانات دانت سے چبائے جانے کے نشانات سے مشابہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے
جو 5ویں مہینے نیوروسیل یعنی دماغ کی تخلیق ہو جانے کے بعد اس میں روح پھونکتا ہے، اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب لکھ لیا جائے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم میں سے کوئی ایک شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اللہ کے علم کے مطابق لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے، تو وہ اہل جہنم کا عمل کر لیتا ہے اور اس جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے ایک شخص اہل جہنم کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اللہ کے علم کے مطابق لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت کا عمل کر لیتا ہے اور اس جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی تقدیر کا فیصلہ۔ عمرو بن حارث نے ابو زبیر مکی سے روایت کی کہ حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ کے علم کے مطابق بدبخت تھا، اور سعادت مند وہ ہے جو اپنے علاوہ دوسرے سے نصیحت حاصل کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص آئے جنہیں حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ نے ان کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں یہ حدیث سنائی اور ان سے پوچھنے کے لیے کہا، وہ شخص کوئی عمل کیے بغیر بدبخت کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس یعنی عامر کو آدمی حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ اس پر تعجب کرتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جب نطفے پر تیسرے مرحلے کی 42 راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اس کی صورت بناتا ہے، اس کے کان، آنکھیں، کھال، گوشت اور اس کی ہڈیاں بناتا ہے، پھر کہتا ہے، اے میرے رب، یہ مرد ہوگا کہ عورت؟ پھر تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ فیصلہ بتاتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، اے میرے رب، اس کی مدت حیات کتنی ہوگی؟ پھر تمہارا رب جو اس کی مشیت ہوتی ہے بتاتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر فرشتہ اپنے ہاتھ میں صحیفہ لے کر نکل جاتا ہے، چنانچہ وہ شخص کسی معاملے میں نہ اس سے بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ ماں جنت کا بہترین دروازہ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا تو اس نے کہا، میری ایک بیوی ہے جبکہ میری والدہ اسے طلاق دینے کا مجھے حکم دیتی ہے۔ یہ سن کر ابو درداء نے اسے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، والدہ جنت کا بہترین دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو دروازے کی حفاظت کر لو اور چاہو تو ضائع کر لو۔ انسان کی اولاد اس کی کمائی۔ عمارہ بن عمیر کی پھوپھی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایک یتیم میری کفالت میں ہے، کیا میں اس کے مال میں سے کھا سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، انتہائی پاکیزہ مال جو انسان کھاتا ہے وہی ہے جو اس کی اپنی کمائی کا ہو۔ انسان کی اولاد اس کی اپنی ہی کمائی ہے۔ والدہ کو صدقہ کی گئی چیز وراثت کی شکل میں واپس مل سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو ایک لونڈی صدقے کے طور پر دی تھی، اب والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تجھے اجر دے دیا اور وہ لونڈی وراثت کے طور پر تیرے پاس واپس آ گئی۔ ماں کو صدقہ کی گئی چیز وراثت کا حصہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں نے اپنی والدہ کو اپنا ایک باغ دے دیا تھا، اب وہ فوت ہو گئی ہیں اور میرے علاوہ کوئی وارث چھوڑ کر نہیں گئیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا صدقہ درست ہو گیا اور تیرا باغ تیری ملکیت میں واپس آ گیا۔ خالہ کا مقام ماں کے برابر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری والدہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ خالہ ماں ہی تو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب ہم مکہ سے نکلے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہمارے پیچھے چل پڑی۔ اس نے آواز دی، میرے چچا جان، میرے چچا جان۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تھماتے ہوئے کہا، اپنی چچا زاد کو اپنے پاس رکھو۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو اس کے بارے میں زید اور جعفر جھگڑا کرنے لگے۔ میں نے کہا، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور میں اسے لے کر آیا ہوں۔ زید نے کہا، یہ تو میرے بھائی کی بیٹی ہے، اور جعفر نے کہا، میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میری بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر سے کہا، تو پیدائشی اور اخلاقی اوصاف میں مجھ سے مشابہت رکھتا ہے۔ زید سے کہا، تو ہمارا بھائی اور دوست ہے، اور مجھے کہا، تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ اس طرح کرو کہ اس بچے کو اس کی خالہ کے حوالے کر دو، کیونکہ خالہ بھی ماں ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے رضائی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ والدہ کے ساتھ حسن سلوک۔ مقول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اشعریوں کا ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم میں وہرا نامی عورت ہے؟ لوگوں نے بتایا، جی ہاں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ میں اس کی زندگی پر غیرت کھاتا ہوں کہ وہ اپنی ماں کو گرمی کی شدت میں اٹھاتی ہے، جب اس کے پاؤں جلنے لگتے ہیں تو وہ خود بیٹھ جاتی ہے اور اپنی ماں کو اپنی گود میں بٹھاتی ہے اور اسے دھوپ سے بچاتی ہے، پھر سستا کر اسے دوبارہ اٹھاتی ہے۔ جہاں جہاں اولاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں ہی آتے ہیں۔ جب تک بیٹیوں کی شادی نہیں ہو جاتی وہ والدین کے گھر میں محبت اور اطاعت سے رہیں، والدین کی جتنی خدمت کر سکتی ہیں کریں، ہر بات میں ماں باپ کا حکم ماننا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کی عزت اور احترام کرنا۔ عمومی طور پر بیٹیاں ہی زیادہ کر رہی ہوتی ہیں۔ بیٹیوں پر گھر کی ناموس اور تقدیس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ ان پر اٹھی ہوئی معمولی سی انگلی بھی پورے گھرانے کو ذلت کی دلدل میں پھینک دیتی ہے۔ یہ جاہل اور بیوقوف لوگوں کی سوچ ہے کہ جو بیٹیوں کو ایک بوجھ سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن بہت سارے گھرانے ایسے بھی ہیں جہاں بیٹیوں کو آنکھوں کا تارا بنا کر رکھا جاتا ہے، کیونکہ شادی کے بعد بیاہ کر انہیں کس گھر جانا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہزار چھان پھٹک کے بعد بھی تقدیر کے معاملات سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ جب تک انسان کسی کے ساتھ رہتا بستا نہیں، نہ عادت و اطوار کا اندازہ ہوتا ہے نہ ہی فطرت کا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں عمومی طور پر بیٹوں کو مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ شادی کے بعد لڑکی اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ اگر سسرال والے اچھے مل گئے تو اس کا میکے سے اچھا تعلق بنا رہتا ہے اور وہ گاہے بگاہے والدین کا خیال رکھ لیتی ہے۔ دراصل اسلام نے ایک زبردست معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ذمہ داریاں بھی مختلف لوگوں میں مختلف انداز سے بانٹ دی ہیں۔ ایک لڑکی جب بیوی بنتی ہے تو اسے شوہر کی اطاعت اور خدمت کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے۔ اس کی کل کائنات اس کا شوہر اور بچے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے سسرالی عزیز بھی اس کی محبت اور توجہ کے حقدار ہوتے ہیں۔ شوہر اور سسرال والوں کا دل جیت کر وہ ایک پرسکون گھر کی بنیاد رکھتی ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ بغیر شوہر کی اجازت کے وہ گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ احزاب آیت نمبر 33، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور عہد نبوت سے پہلے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرو۔ عورت کو اس دنیا میں ایک اعلیٰ و عرفہ مقام دے کر بھیجا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی نگران ہے۔ بیوی ہونے کی صورت میں ہر قدم پر وہ فرائض میں جکڑی نظر آتی ہے،
لیکن جیسے ہی وہ ماں کا روپ دھارتی ہے تو بس اولاد سے کہہ دیا گیا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ رشتوں کے خوبصورت دائرے ہیں جن کو نبھانے کے لیے کسی بھی عورت کا دل اور ذہن شفافیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت سے پور ہونا بھی ضروری ہے۔ مندرجہ بالا حدیث میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ جب بیٹی اپنے والدین کی خدمت کرے گی تو وہ بھی اسی طرح جنت کی حقدار ہوگی جس طرح بیٹا۔ یہ بات معاشرے میں عام طور پر دیکھی گئی ہے کہ جو لڑکیاں سسرال والوں سے محبت کے رشتے قائم کر لیتی ہیں ان پر والدین کے ہاں آنے جانے یا ان کی خدمت پر بھی کوئی روک ٹوک نہیں لگائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہر اولاد کو وہ درد دل عطا فرمائے جو والدین کو اولاد کے سلسلے میں عطا فرمایا ہے۔ ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دی گئی ہے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے ماؤں کی نافرمانی کرنے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے، بخل کرنے اور دستے سوال دراز کرنے کو تم پر حرام قرار دیا ہے، اور فضول باتیں کرنے کو، لوگوں کے احوال جاننے کے لیے زیادہ سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو تمہارے متعلق ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو موضوعات اکٹھے کیے گئے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا سورہ تکویر آیت نمبر 8 تا 9، اور وہ وقت یاد کرو جب اس لڑکی سے جو زندہ دفن کی گئی پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی۔ اسلام سے قبل عربوں میں دستور تھا کہ بیٹوں کی پیدائش کو قابل عزت اور بیٹیوں کو ذلت سے تعبیر کرتے تھے، اور مجموعی طور پر بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان زندہ دفن کی گئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئیں۔ وہ معصوم اور ننھی جانیں کیا بتائیں گی کہ ہم اپنے خاندان اور باپ کے لیے باعث ذلت تھے، یوں زمین میں دفن کیے گئے۔ اور جب روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے نافرمان کو دیکھنا تک پسند نہیں فرمائیں گے اور منہ موڑ لیں گے تو وہ شخص کس قدر پچھتائے گا کہ ماں کا خیال رکھنا دنیا میں کتنا آسان تھا، کاش میں وہ کر لیتا اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ایک مجرم کی طرح نہ کھڑا ہوتا۔ کاش میں اپنی ماں کا نافرمان نہ ہوتا، وہ جس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تکلیف کے ساتھ پیدا کیا، اپنی ہر آسائش قربان کر کے مجھے پالا پوسا، اور میں اس کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا رہا، اور آج روز محشر مایوس، لاچار اور بے بس کھڑا ہوں کہ جسے دنیا میں قابل اعتنا نہ سمجھتا تھا، آج اسی ماں کی خاطر رب تعالیٰ میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرما رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخیل کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 180، وہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ اس کے ساتھ بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ و خیرات نہیں دیتے، انہیں یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا کرنا ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب قیامت کے روز اسی بخل کیے گئے بے زکوٰۃ مال کو طوق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ دستے سوال دراز کرنے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مانگتا رہتا ہے لوگوں سے، اس کا حال یہ ہوگا کہ آئے گا دن قیامت کا کہ نہ ہوگی اس کے منہ پر بوٹی گوشت کی، یعنی وہ شخص جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، قیامت کو اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ یہاں زندہ درگور کی ہوئی لڑکی، بخل کرنے والا، دستے سوال دراز کرنے والا، یہ سب حرام کام قرار دیے گئے ہیں اور ان کے انجام و عواقب سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ سب سے پہلے فرمایا گیا کہ تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اولادوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماں کی طرف سے روزوں کی ادائیگی۔ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس پر 1 ماہ کے روزے باقی تھے، کیا میں اس کی طرف سے قضا ادا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ شرک پر، دباؤ پر والدین کا کہنا نہ ماننا۔
سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ عنہ مکہ کے رہنے والے تھے۔ یہ قریشی نوجوان اپنی والدہ کے نہایت اطاعت گزار تھے، والدہ سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ اب یہ مسلمان تھے اور ان کی والدہ کافرہ تھیں۔ جس قدر یہ عقیدہ توحید میں پختہ اور اسلامی جذبے سے سرشار تھے، اتنی ہی ان کی والدہ بتوں کی پجارن اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن تھیں۔ ان کی والدہ کو معلوم ہوا کہ سعد نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اپنے بیٹے سے کہنے لگیں کہ سعد، تم نے کون سا دین قبول کیا ہے؟ کیا تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے؟ میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اس نئے دین کو چھوڑ دو۔ پھر دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگیں کہ اگر تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا تو میں مرتے دم تک نہ کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی۔ پھر اہل عرب تمہیں زندگی بھر طعنہ دیں گے کہ تم اپنی والدہ کے قاتل ہو۔ سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اماں جان، کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ میں اپنے اسلام کو چھوڑنے والا نہیں۔ ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ان پر نقاہت طاری ہو گئی۔ ایک دن اور ایک رات گزر گئی، ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم، اگر آپ کی 100 جانیں بھی ہوں اور یکے بعد دیگرے ساری جانیں چلی جائیں تب بھی میں اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ کھائیں یا نہ کھائیں۔ ان کی اس دو ٹوک گفتگو کے بعد ان کی والدہ کو یقین ہو گیا کہ سعد اپنی بات کا پکا ہے، میری بات ماننے والا نہیں۔ تب انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندے پر پیار آیا اور یہ آیت نازل ہوئی، سورہ عنکبوت آیت نمبر 29۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ والدہ کی وفات کے بعد ان کی جانب سے صدقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ اچانک وفات پا گئی ہے، میرے خیال کے مطابق اگر اسے گفتگو کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، کیا میں اب اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اس کی طرف سے صدقہ کرو۔ وصیت کے بغیر مرحوم والدہ کی طرف سے صدقہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ اچانک وفات پا گئی ہے، اگر یہ صورت نہ ہوتی اور اسے موقع ملتا تو وہ ضرور کوئی صدقہ کر جاتی اور کوئی عطیہ دیتی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کی طرف سے کفایت ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اس کی طرف سے صدقہ کرو۔ والدہ کی وفات کے بعد ان کی جانب سے صدقہ کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عدم موجودگی میں ان کی والدہ فوت ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میری عدم موجودگی میں میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو کیا اگر میں کوئی چیز ان کی طرف سے صدقہ کروں تو وہ انہیں نفع پہنچائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ضرور نفع دے گی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ میت کی طرف سے کیے جانے والے صدقے کا ثواب اس تک پہنچنا۔ محمد بن بشر نے کہا، ہم سے حشام نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ اچانک وفات پا گئی ہیں اور انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، میرا ان کے بارے میں گمان ہے کہ اگر بولتیں تو وہ ضرور صدقہ کرتیں، اگر اب میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یحییٰ بن سعید، ابو اسامہ علی بن مسر اور شعیب بن اسحاق سب سے حشام سے باقی ماندہ نے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت بیان کی۔ والدہ کی وفات کے بعد ان کی منت پوری کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے ایک نذر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی طرف سے نذر پوری کرو۔ وفات کے بعد والدہ کی نذر پوری کرنا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نذر کے متعلق دریافت کیا جو ان کی والدہ کے ذمے باقی تھی، اور وہ نذر پوری کرنے سے پہلے وفات پا گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فتویٰ دیا کہ وہ اپنی ماں کی طرف سے نذر پوری کر دیں۔ چنانچہ بعد میں یہی طریقہ مسنونہ قرار پایا۔ سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا، میں نے وہاں قرأت کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا کس کی آواز آ رہی ہے، وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا حارثہ بن نعمان ہیں۔ یہی نیکی اور حسن سلوک ہے، یہی نیکی اور حسن سلوک ہے۔ وہ حارثہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب بیان فرما رہے تھے۔ مشرک ماں سے صلہ رحمی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں میری والدہ میرے پاس آئی، وہ مجھ سے صلہ رحمی کی امید رکھتی تھی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے ساتھ صلہ رحمی کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں صلہ رحمی کرو۔ ابن عینیہ نے کہا ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ تمہیں ان لوگوں سے حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کی وجہ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے اجازت مانگنا۔ مروان بن معاویہ نے یزید یعنی ابن کیسان سے، انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کے لیے استغفار کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت نہیں دی، اور میں نے اس سے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر کی زیارت۔ محمد بن عبید نے یزید بن کیسان سے، انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی رلایا، پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں ان کے لیے بخشش طلب کروں تو مجھے اجازت نہیں دی گئی، اور میں نے اجازت مانگی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں تو اس نے مجھے اجازت دے دی، بس تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں۔ بچے کا حج ماں کو ثواب۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حج کے سفر کے دوران میں ایک عورت نے اپنا بچہ بلند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور تجھے ثواب ہے۔ بچے کے حج کا ثواب ماں کو۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا سفیان بن عینیہ نے ہمیں ابراہیم بن عقبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا قریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ روحا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسی دوران ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بچے کو بلند کیا اور کہا کیا اس کا حج ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور تمہارے لیے اجر ہوگا۔ 2 اور 3 بچے فوت ہونے کی صورت میں ماں کے لیے جنت کی بشارت۔ سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس عورت کے بھی 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ ان پر صبر کرتے ہوئے اس کا ثواب اللہ سے طلب کرے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا یا 2 بچے فوت ہو جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بچے فوت ہو جائیں۔ بچوں کا فوت ہونا آگ سے بچانے کا پردہ۔ ابو عوانہ نے عبد الرحمن بن اصبہانی سے،
انہوں نے ابو صالح ذکوان سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا بڑا حصہ مرد لے گئے، لہٰذا آپ ہمارے لیے بھی اپنی طرف سے ایک دن مقرر فرما دیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کریں، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سکھایا ہے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عورتیں فلاں فلاں دن اکٹھی ہو جانا۔ خواتین اکٹھی ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا تھا اس میں سے ان کو بھی سکھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی عورت نہیں جو اپنے بچوں میں سے 3 بچوں کو اپنے آگے یعنی اللہ کے پاس روانہ کر دے مگر وہ اس کے لیے آگ سے بچانے والا پردہ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے کہا، اور 2 بچے بھی اور 2 بچے بھی اور 2 بچے بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور 2 بچے بھی اور 2 بچے بھی اور 2 بچے بھی۔ 3 بچوں کا فوت ہونا ماں کے لیے دوزخ سے باڑھ۔ قتیبہ بن سعید اور زہیر بن حرب نے کہا، ہمیں جریر نے طلق بن معاویہ نخعی ابو غیاث سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو ذرا بن عمرو بن جریر سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر آئی تو اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیمار ہے اور میں اس کے بارے میں سخت خوف کا شکار ہوں، میں اپنے 3 بچے دفن کر چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے دوزخ سے بچنے کے لیے مضبوط باڑ بنا لی ہے۔